مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ بادشاہ نے چاہا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کسی نیک سیرت لڑکی سے کروں جو مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہو، پرہیزگار ہو، پارسا ہو، متقیہ ہو۔ تلاش کرنے لگا، آخر کار اسے ایک مذہبی لڑکی کا رشتہ ملا، اور بادشاہ کی بیوی کہنے لگی کہ تم بادشاہ ہو، اللہ نے تجھے اتنے مرتبے اور جاہ و جلال سے نوازا ہے، اور وہ رتبے میں مال و متاع کے حوالے سے تم سے کافی کم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پگلی تو نہیں جانتی، جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں اور دین کے رستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب ذوالجلال ان کے لیے اپنے غیبانہ طریقے سے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ تو بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی اس پارسا لڑکی سے کر دی۔ جب شادی ہو گئی نا، کافی عرصہ گزرنے کے بعد ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی بھی اولاد نہ ہوئی، اور بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کی بیٹے کی بیوی جو ہے بڑی پارسا بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑا غم زدہ تھا۔ صدقات و خیرات کرنے لگا، اللہ کے ہاں گڑ گڑانے لگا۔ تو ایک دفعہ سجدے سے اٹھا، ایک شخص وہاں پر حاضر ہوا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے بیٹے پر ایک خاتون نے جادو کر دیا ہے، اور جادو کے ذریعے تمہارے بیٹے کے حواس کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ وہ جادو کر کے تمہارے بیٹے کو اپنے پاس بلاتی ہے، اس سے اپنے حوث کو پورا کرتی ہے، اور وہ اس کو پسند کرتی ہے۔ جادو کرنے کی وجہ سے آپ کا بیٹا بھی اس کو پسند کرتا ہے، لہذا جب سے شادی ہوئی ہے آپ کے بیٹے نے آپ کی بہو کو کبھی ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کا حل کیا ہوگا؟ اس شخص نے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں۔ اس نے بادشاہ سلامت کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ پکڑنے کے بعد ایک قبرستان میں لے کر جاتا ہے۔ قبرستان میں جا کر اس نے پرانی قبر کھودی، اور اس قبر میں سے ایک بال نکالا جس پر 100 گریں لگی ہوئی تھی۔ وہ دم کر کے پھونک مارتا اور ایک ایک بار کو کھولتا جاتا۔ چون جو وہ گریں کھلتی جاتی، بادشاہ کا بیٹا جو تھا اس کے ہوش و حواس قائم ہوتے جاتے۔ جب ساری کی ساری گریں اس نے کھول لی، ادھر آخری گرہ کھلی اور ادھر بادشاہ کا بیٹا جو تھا وہ ہوش میں آیا، اور وہ جان گیا کہ میں اس مصیبت میں پھنسا ہوا تھا۔ اب اس عورت سے نفرت کرنے لگا، اور اس نے اپنی بیوی کی طرف رجوع کیا۔ جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو پہلی نگاہ اس کی اپنی بیوی پر پڑتی ہے، وہ غش کھا کر گر پڑتا ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی میری، حسن و جمال اللہ نے دیا ہے، اور میں اتنا عرصہ اس سے دور رہا۔ تو جب اٹھا، ہوش میں آیا، تو اپنی بیوی کے ساتھ اس نے رجوع قائم کیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حکایت کا جو مقصد بیان فرمانا چاہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس شہزادے سے مراد انسان مراد ہے، اور وہ جادوگرنی سے مراد جو جادوگر خاتون تھی اس سے مراد یہ پوری دنیا ہے، اور حسین و جمیل پارسا پرہیزگار متقیہ اس لڑکی سے مراد جو شہزادی بن چکی تھی اللہ اور اس کے رسول کی ذاتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک جادوگرنی کی طرح ہے، یہ انسان کو اپنے جادو میں لپیٹ لیتی ہے، اور اس حسن و جمال کی طرف جو حقیقی حسن و جمال کا مالک اور وارث ہے
اللہ اور اس کے رسول کی طرف بندے کو راغب نہیں ہونے دیتی، اس سے ہٹا کے رکھتی ہے۔ انسان کے حواس پر دنیا قبضہ کر لیتی ہے، دنیا جادو کر کے بندے کے حواس پر اپنی طرف میل رکھتی ہے، رعنائیاں دکھاتی ہے، رنگینیاں دکھاتی ہے، خوبصورتیاں دکھاتی ہے، اور وہ حقیقی خوبصورتی حسن و جمال سے بندہ محروم رہتا ہے۔ اور جو ہی دنیا کا جو جادو ہے اس بندے کے دل و دماغ سے، اس کی ہوا سے اترتا ہے، اور صحیح معنوں میں اس حقیقی حسن و جمال کو دیکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی جو اس حسن و جمال کے جلووں سے محرومیت میں گزاری ہے، اصل حقیقت زندگی یہی تھی، اس کے جلووں کو میں حاصل کر سکتا۔ مولانا فرماتے ہیں انسان اس جادوگرنی سے اپنے آپ کو بچا، اس کی محبت سے اپنے آپ کو نکال، دل کی آنکھ کو کھول اور ان حقیقی جلووں کو دیکھ، حقیقی مالک کی طرف اپنی نگاہ کو دوڑا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ حضرت سائیں شیر محمد فتح پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس طرح اب یہ سارا گھاس لگا ہوا ہے، ایک پلاٹ میں گھاس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ ایک گھاس میں سے ایک شاخ، ایک کونپل، چھوٹی سی پتی نکل رہی ہے تازہ تازہ، اور جب آپ نے اس پتی کو نکلتے ہوئے دیکھا کہ وہ نکل رہی ہے، آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ لمحے کے بعد جب آپ حالت ہوش میں آئے تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، کیوں حالت مدہوشی میں چلے گئے تھے آپ؟ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ بیٹا میں اس گھاس پر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا اس گھاس میں سے ایک کونپل نکل رہی ہے، اور دنیا کا معمول ہے جہاں کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں کام کرنے والا موجود ہوتا ہے، فاعل کے بغیر فعل کبھی عمل میں نہیں آتا، جہاں فعل ہوتا ہے وہاں فاعل لازمی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی قرآن میں واضح ارشاد فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مالک دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ رب الجلال کے جلوے موجود نہیں ہیں۔ آپ دنیا کی مثال لے لیں، یہ ہمارے سامنے روڈ ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، ڈرائیور گاڑی چلانے والا ہے تو گاڑی چل رہی ہے، یہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، بنانے والے معمار مستری کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں تو کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یقیناً آپ فرماتے ہیں جہاں کام ہو وہاں فاعل کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے جلوے دیکھنے والے ہر ذرے میں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ممالک اللہ پاک کی ذات وہ ذات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا پتہ بتاتی ہے، اگر دیکھنے والے کی آنکھ میں نور موجود ہو۔ اور اگر دنیا کی محبت نے اس کی آنکھ کے نور کو کمزور کر دیا ہو، پردہ ڈال دیا ہو، تو پھر ساری کائنات بھی اس کے سامنے ہو تو کبھی اپنے مالک کی حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا، ان اسباب کی دنیا میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور جو اسباب کو دیکھتے ہیں اور مسبب الاسباب پر فوراً ان کی نگاہ پہنچتی ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل و نگاہ کو اللہ نے اپنی محبت کے نور سے روشن کیا ہوتا ہے، کہ وہ دیکھتے تو بظاہر دنیا کی رنگینیاں ہیں، دنیا کی تمام رنگینیوں میں اس مالک کے حقیقی کے رنگ کو دیکھتے ہیں، اسی کے جلووں کو دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ وہی ذات جلوہ نما ہے، اسی کے کرم کا نور ہے، اسی کے کرم کی روشنی ہے، پوری کائنات میں جو بہار ہے اسی مالک کے فضل اور اسی کی مہربانی سے یہ بہار کا سلسلہ ہے۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو
اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔